ایک شخص کا عجیب واقعہ۔ یہ واقعہ ایران کا ہے۔ ایران میں رہنے والا یہ بادشاہ بہت ہی زیادہ امیر اور دل سے سخی انسان تھا۔ اس بادشاہ کی عادت تھی کہ یہ ہر وقت، ہر دن اور ہر رات میں اپنی ریاست کے لوگوں کے لیے الگ الگ بھیس بدل کر اپنی ریاست میں رات کو چپکے سی تمام لوگوں کے گھر میں جا کر لوگوں کی خبر نکالا کرتا تھا اور اپنے فقیری لباس میں تمام لوگوں کے گھر پر رات میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن بہت ہی زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا۔ بادشاہ ایک نان بائی کے گھر پہنچا۔ اس نان بائی کے گھر کی کھڑکی میں سے ایک چراغ جل رہا تھا۔ بادشاہ نے سوچا اتنی رات میں آخر یہ نان بائی کے گھر میں روشنی کیوں جل رہی ہے۔ بادشاہ یہ سوچتے ہوئے اس نان بائی کی باری میں سے دیکھتا ہے اور بادشاہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص مسلح پر رو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ میرے پروردگار، تو ہر شے پر قادر ہے، تو جو چاہے وہ ہو سکتا ہے، میری پریشانی کو دور کر دے اور میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو بہت ہی زیادہ حیران ہوا اور سوچنے لگا جو اتنی غربت میں بھی اللہ کا شکر کر رہا ہے اور اللہ کی ہر رضا پر یہ راضی ہے، کیوں نہ اس کا امتحان لیا جائے۔ بادشاہ نے اس شخص کے دروازے پر دستک دی اور کہنے لگا میں فقیر ہوں، کچھ بچی ہوئی روٹی ہے تو مجھے دے دیجئے۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو دروازے پر ایک روٹی لے کر آیا اور اس بادشاہ یعنی اس فقیر کو دے دیا۔ بادشاہ نے کہا اس روٹی کی قیمت میرے پاس نہیں ہے، لہٰذا تم میری انگوٹھی رکھ لو اور جب میرے پاس قیمت آ جائے گی تو میں تمہیں تمہاری قیمت ادا کر کر اپنی انگوٹھی لے جاؤں گا۔ لہٰذا بادشاہ وہاں سے چلا گیا اور دوسرے دن اپنے تمام وزیروں اور اپنے تمام سینکوں کو بلا کر بادشاہ نے حکم دیا کہ فلاں بازار جاؤ اور اس نان بائی کے گھر سے میری انگوٹھی لے آؤ۔ اور بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ خبردار، اس نان بائی کو اس بات کی ذرا بھی خبر نہیں پہنچنی چاہیے کہ اس کے صندوق سے اس کی انگوٹھی نکال لی گئی ہے۔ لہٰذا تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس شخص کو خبر نہیں پڑی اور اس کے صندوق سے انگوٹھی نکال لی اور وہ انگوٹھی لا کر دربار میں بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ پھر اگلے دن بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ فلاں جگہ جاؤ اور جس کے گھر سے تم نے انگوٹھی چوری کی تھی اس کے مالک کو یہاں پر پیش کرو۔ لہٰذا تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ شخص آیا اور کہنے لگا جہاں پناہ کیا تکلیف ہے، آپ کے سینک مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے؟ بادشاہ نے کہا مجھے معاف کرنا، اس رات میں فقیر بن کر تمہارے دروازے پر ایک روٹی لے گیا تھا اور اپنی انگوٹھی تمہیں دے گیا تھا۔ میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، لہٰذا میں تمہیں روٹی کی قیمت دیتا ہوں اور تم مجھے وہ انگوٹھی واپس دے دو۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو فوراً اپنی صندوق سے انگوٹھی نکالنے کے لیے اپنے گھر گیا اور وہ صندوق کو کھولتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پر وہ انگوٹھی نہیں ہے۔ وہ شخص واپس بادشاہ کے دربار میں آیا اور بادشاہ سے کہنے لگا جا پناہ، میں نے وہ انگوٹھی آپ کے سامنے اپنے صندوق میں رکھی تھی لیکن وہ انگوٹھی چوری ہو گئی ہے، لہٰذا آپ مجھے جو بھی سزا دیں گے مجھے منظور ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہارے پاس صرف 8 دن کا وقت ہے، اگر 8 دن کے اندر تم وہ انگوٹھی نہیں لا پائے تو میں تمہارا سر قلم کروا دوں گا۔ یہ سننے کے بعد وہ شخص اپنے گھر چلا گیا اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لیکن انگوٹھی کہاں ملنے کو؟ وہ انگوٹھی تو پہلے سے ہی بادشاہ کے پاس ہے۔ جب 7 دن گزر گئے تو بادشاہ شکار پر جنگل کی اور روانہ ہوا اور وہاں پر شکار کرتے کرتے ایک دریا کے پاس اس کی سواری گر گئی اور بادشاہ کیچڑ میں گر گیا۔ پھر بادشاہ اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے دریا پر پہنچا تو اپنے تمام بدن پر پانی ڈالا اور اسی پانی میں وہ انگوٹھی یعنی بادشاہ کی انگوٹھی گر گئی، لیکن بادشاہ کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ جب بادشاہ محل میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی انگوٹھی اس انگلی میں نہیں ہے۔ ادھر وہ شخص بہت ہی زیادہ حیران ہو رہا تھا۔ 7 دن گزر گئے لیکن انگوٹھی ابھی نہیں ملی۔ جس دریا میں بادشاہ کی انگوٹھی گری تھی وہیں پر ایک مچھوارا بھی تھا۔ اس مچھوارے نے جب مچھلی پکڑ کر بازار میں بیچنے کو لایا تو نان بھائی نے اس مچھوارے سے مچھلی خریدی اور گھر پر جا کر اپنی بیوی کو دیا اور کہنے لگا کہ آج کی رات مچھلی بنائی جائے۔ جب اس کی بیوی نے یہ سنی تو اپنے شوہر سے کہنے لگی کل 8واں دن ہے اور وہ ظالم بادشاہ آپ کی گردن قلم کر دے گا، آپ انگوٹھی کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ کل 8واں دن ہے۔ اس شخص نے کہا اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔
बे शक अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। ये सुनने के बाद उसकी बीवी मछली को काटने लगी और काटने के बाद उस मछली में से एक चमकदार अंगूठी निकली। जब उसकी बीवी ने ये देखा तो अपने शोहर को पुकार कर बुलाई और कहने लगी, इस मछली के अंदर से ये अंगूठी मिली। उस शख्स ने पहली नज़र में ही उस अंगूठी को पहचान लिया और कहने लगा कि यही तो वो अंगूठी है जो बादशाह की है और यही अंगूठी चोरी हुई। वो शख्स बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। फिर वो शख्स बादशाह के दरबार में पहुंचा और पहुंचने के बाद बादशाह के दरबार में बादशाह की उस अंगूठी को दरबार में पेश किया और कहने लगा, जहाँ पना आपकी अंगूठी। बादशाह ने जब ये देखा तो बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ और कहने लगा, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये अंगूठी तो कहीं खो गई थी, ये अंगूठी तुम्हें कैसे मिली? उस शख्स ने कहा, जा पना आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बादशाह ने कहा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। उस रात को मैंने जब तुम्हें दुआ करते हुए देखा तो मैं सोचा क्यों ना तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए। असल में ये अंगूठी मेरे पास ही थी और तुम्हारे संदूक में से इस अंगूठी को मेरे वजीरों ने चुराई। मैं देखना चाहता था कि तुम कितने ईमान वाले हो, लेकिन बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। बादशाह उस शख्स से बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और उस शख्स को अपनी बराबर वाली कुर्सी पर बैठा दिया। कुछ दिन बाद बादशाह को ये खबर हुई कि यह शख्स कुरान हाफिज और बहुत बड़ा आलिम है, तो बादशाह ने उस शख्स को शहर का सबसे बड़ा काजी बना दिया।